السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ لوگوں کو سناؤں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حج اول، سب سے پہلے قائد حجاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہزاروں برس بعد کہیں جا کر نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طلوع ہونے کی صورت میں پوری ہوئی، اور کعبۃ المشرفہ کی تعمیر کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ بھی سامنے آ گیا کہ وہ مکہ مکرمہ کو اپنے دین کا مرکز بنائے گا اور کعبۃ المشرفہ کو تمام کائنات کے لیے اپنی عبادت کا مرکز بھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک اور روشن زندگی کا انتہائی بلند مقام تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند عالی شان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبۃ المشرفہ کی تعمیر کے مشن کو مکمل کر لیا، یہ عمارت کعبۃ المشرفہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے رنگ، نسل، علاقے، ذات، بات، زبان، قوم، قبیلے کے فرق سے انتہائی بلند ہو کر ایک واحد و احد مالک مطلق و حقیقی بندگی کے لیے تعمیر کی گئی۔ آج تک اور قیامت تک کے لیے کعبۃ المشرفہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہاں حاضری دے کر حج و عمرہ ادا کرنے کا مرکز بنایا گیا ہے اور انشاءاللہ ابدالآباد تک رہے گا۔ اس فریضے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان اپنے سارے کام چھوڑ کر آتے ہیں۔ ایسی کوئی مثال دنیا کا کوئی مذہب قیامت تک پیش نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا بھر کے مسلمان اپنے آقا اور سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی پکار پر لبیک کہتے آتے ہیں۔ اس حاضری کو حج یا عمرہ کہا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کا مرکز نگاہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ کعبۃ المشرفہ کے طواف کے بعد مسلمان مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حاضری دیتے ہیں۔ یہ وہ مقدس پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو ہمارے آقا اور سردار ہیں، کعبۃ المشرفہ تعمیر فرمایا تھا، اور اس عظیم مشن میں ان کے فرزند عالی شان حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے مددگار تھے۔ اس کے بعد مسلمان مقدس آب زمزم پیتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہماری مالکن حضرت حاجرہ علیہ السلام کی دعاؤں کے جواب میں جاری فرمایا گیا تھا اور قیامت تک ساری انسانیت کے کام آتا رہے گا انشاءاللہ، اور اسی کے سبب یہ سرزمین اس قدر آباد اور پر رونق ہے۔ یہاں ہر شے بے حساب ملتی ہے، خوراک سے لے کر مویشی تک۔ یہ سب اس دعا کا جواب ہے۔ اس کے بعد صفا و مروہ نامی دو پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتے ہیں، جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس دوڑ دھوپ کی تابعداری اور تعمیل ہے جو انہوں نے اپنے ننھے اور عالی شان فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں فرمائی تھی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ دوڑ دھوپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ نہ صرف اس نے ہماری مالکن حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے انتہائی بلند مرتبہ فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ زمزم جاری فرما دیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے اس جد و جہد کو قیامت تک کے لیے یہاں حج اور عمرہ ادا کرنے والے مسلمانوں کے لیے حج کا حصہ قرار دے دیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے فرزند بے مثال کے لیے یہ قربانی دی تھی، وہ بھی ایسے وقت میں جب کہ دور دور تک کھانے پینے کی کسی شے کا کوئی امکان تک نہیں تھا۔ سعی کے فریضہ کے بعد مسلمان قربانی کرتے ہیں جو منی کے مقام پر کی جاتی ہے، جبکہ دنیا بھر کے مسلمان اپنی اپنی جگہ پر بھی قربانی کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس لازوال اور بے مثال قربانی کی یادگار ہے جو آپ علیہ السلام نے اپنے رب جلیل و کریم کے حکم پر اپنے بے مثال عالی شان فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی صورت میں کی تھی۔ اس قربانی کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند بے مثال و عالی شان حضرت اسماعیل علیہ السلام بلا شبہ اپنے رب کے سچے اور کھرے بندے تھے۔ حج عمرہ کے آخری مرحلے میں مسلمان رمی کرتے ہیں۔ رمی کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو پورا کرنا ہے جس کے مطابق جب آپ علیہ السلام اپنے عظیم ترین فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے رب کریم و جلیل کے حکم کی تعمیل پر قربان کر لینے جا رہے تھے تو راستے میں ابلیس ملعون نے 3 مرتبہ آپ علیہ السلام کو بہکانے کی
اور اس حکم الہی کی تعمیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مردود کو پتھر مار کر بھگا دیا۔ مسلمان یہی کام ان 3 خاتونوں کو کنکریاں مار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کارروائی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں ایک ایسا پیغمبر علیہ السلام بھیجوں گا جو دنیا بھر کی اقوام کا قائد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ ملتی ہوں میں آپ لوگ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔